4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. آپ امیر ہو، بادشاہ ہو، زمیندار ہو، مکاندار ہو، گدے دار ہو، جتنے دار ہیں وہ سب آپ کے اندر ہیں، تب بھی ایک دن آپ کو مرنا ہے. بدن کے کپڑوں کو چھوڑ کر امیر اور غریب کی تمیز کے بغیر سب کو ایک جیسے کپڑے پہن کر قبر میں جا کے سو جانا ہے. جاتے ہیں نا قبرستان کو اس رات کو، جو جاتے ہیں وہ جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں، پہچانے مالدار کی خبر کون سی ہے، غریب کی خبر کون سی ہے، پڑھے لکھے کی خبر کون سی ہے، بے پڑھے لکھے کی خبر کون سی ہے، آپ کے محلے کے سب سے بڑے مالدار کی خبر کون سی ہے، جس کا سب سے بڑا گھر تھا اس کی خبر کون سی ہے، جس کا سب سے بڑا کاروبار تھا اس کی خبر کون سی، جو سب سے زیادہ سونا چاندی پہنتی تھی، سب سے زیادہ زرق برق کپڑے پہنتی تھی، اس کی خبر کون سی ہے. وہ کسی نے لکھا ہے، کہاں تک صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن مثال کے طور پر سن لیجئے. سکندر کی ماں کی طرف منسوب کر کے کہا تھا کہ سکندر کی ماں، سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، وہ ہے نا دنیا میں 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت، ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، کوئی چھپا باقی نہیں رہا. اسی میں ایک نام سکندر کا آتا ہے کہ سکندر اعظم کی ماں نے ایک دن بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر اپنے بیٹے کو یاد کر کے قبرستان کے پاس جا کے کھڑے ہو کے سکندر سکندر پکار رہی تھی، تو غیب سے ایک آواز آئی، کون سے سکندر کی بات کر رہی ہے، اس خاک میں تو کئی سکندر دفن ہیں، اس مٹی کے نیچے کئی سکندر دفن ہے، اس مٹی کے نیچے کئی کروڑ پتی دفن ہے، ارب پتی دفن ہے، ملکائیں دفن ہے، بادشاہ دفن ہے، کس سکندر کی تو بات کرتی. دوستو آج وقت ہے ہمارے پاس، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کا انجام آخری موت ہے. اللہ کو ناراض کر کے آج عہد کر کے جاؤ، کماؤ، آپ کو کون منع کر رہا ہے، جماؤ، کوئی منع نہیں، بلڈنگیں بناؤ، کوئی منع نہیں، زمینیں جائیدادیں خریدو، کوئی منع نہیں، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے خوشیاں مناؤ، کون منع کر رہا ہے. اللہ نے جو حدود بتائے ہیں ان حدود میں رہ کے خوشی مناؤ. نبی خوشی منانے کے جو طریقے بتائے ہیں اس حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں مناؤ، کون منع کر رہا ہے، کوئی نہیں منع کرتا. کماؤ، جماؤ، کھاؤ، کھلاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دیکھو اس میں پرمیشن کتنی چیزوں کی ہے، اس کے ساتھ چیز. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سوال ہونے والا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پھر جواب کیا ہے وہ سوچو. ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ہماری، سانسیں چل رہی ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت ہے، لیکن ایک دن آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. ہماری لاش پر لوٹ کر رونے والی اولاد کو دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے. ہمیں بابا، ابا، پپا کہہ کے چیخیں مار کے، پھاڑے مار کے روئیں گی ہماری اولاد، ہم سن بھی نہیں پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے، نہ سن پائیں گے. اس سے پہلے پہلے وقت ہے، لوٹ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنی خوشیوں کو شریعت کی حدود میں پوری کرو، اپنی خواہشات کو شریعت کے حدود میں پوری کرو. جتنی عمر گزر گئی ہے اس کا تو حساب ہے ہمارے پاس، کہ میں اتنے سال کا، اتنے مہینے کا، اتنے دن کا ہوں، بچا کتنا ہے وہ بتا سکتے ہیں. کتنا وقت بچا ہوا ہے ہمارے پاس، ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس. اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے
وقت کتنا بچا ہوا ہے آپ کے پاس میرے پاس نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی وینٹیلیٹر پہ ہے ہماری. جیسے وینٹیلیٹر پہ کے ذریعے سانسیں لے رہا مریض کے رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ کب خبر آئے گی پتہ نہیں. اگر فون آ جائے تو گھبرا کے آدمی اٹھاتا ہے پتہ نہیں کیا خبر ہے. یہ ایک مریض ہی وینٹیلیٹر پر نہیں ہے, ہم سب وینٹیلیٹر پر ہیں. کب بلاوا آئے گا, کس وقت آئے گا, کلمہ پڑھنے کا موقع بھی ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم ہے. کلمہ پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم. دیکھا نہیں گزشتہ شب معراج میں 3 نوجوان بچے تھے. انٹرٹینمنٹ کی راتیں ہو گئی ہمارے نوجوانوں کے لیے. شب برات, شب معراج, شب قدر. گھر سے نکلتے ہیں نہا دھو کر. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا مسجد جا رہا ہے, باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا عبادت کرنے جا رہا ہے. انہیں کیا معلوم ہے کہ میرا بیٹا زندگی کا سودا کرنے جا رہا ہے. تماشوں کے نام پر زندگی سے کھیل کر موت کے گھاٹ اتر گئے. کیا بیتتی ہوگی ان ماؤں پر, کتنی مشکلوں سے پالا ہوگا ان کے باپ نے, کیا تکلیفیں اٹھائی ہوگی اس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر, 2 سال تک دودھ پلا کر, ہوش سنبھالنے تک انہیں ان کی گندگیاں صاف کرتے ہوئے, لیکن تماشے کے نام پر اپنی زندگی سے کھیل کے موت کے آغوش میں پہنچ گئے. شرمندہ کر دیتے ہیں ہمارے نوجوان, شرمندہ کرتے ہیں. کیوں شب معراج, شب برات, شب قدر میں یہ بریجز پولیس کیوں بند کر رہی ہے؟ کیوں بیریکیڈز لگائے جا رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے آج کی رات مسلمان عبادت کے نام پر تماشے کرنے نکلتے ہیں. یہ عبادت نہیں کرتے ہیں, تماشے کرتے ہیں. سڑکوں پر گاڑیاں دوڑانے والے یہ اسلام کو رسوا کرتے ہیں, اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اسی لیے لوگ اسلام کو بھی گالی دیتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے, نبی کو بھی شان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا کردار ایسا ہے. اگر ہم مسجدوں میں ہوتے یا اپنے گھروں کی 4 دیواری میں ہوتے, یہ کرتب, یہ تماشے بازاروں میں نہ کرتے ہوتے, کیا ضرورت پڑتی کہ پولیس کو بیریکیڈز لگا کر ان بریجز کو بند کرنے کی؟ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا. ارے بھلا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کرو, اچھا نہیں کر سکتے تو غلط بھی تو نہ کرو. کتنا وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے؟ آنکھ کھلی ہے, آنکھ بند ہو نہیں سکتی. ایک سانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے یہ مئی 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 بولنے والا انسان. جو اندر گئی اگر رک گئی تو گیا, جو باہر آئی اور رک گئی تو ختم ہو گیا. ایک سانس ہے اندر باہر بنائی ہے. دوستو, اس سے پہلے وقت ہے اپنی زندگی کو سنوار لو آخرت کے لیے.